बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीने पर हाथ रख कर कुरान पाक की ये एक आयत पढ़ लेनी है। जो कुछ दिल में सोच रखा होगा सुबह आँख खुलने से पहले वो सब मिल जाएगा। रात को ऐसे मोजज़ात आपके साथ होंगे, ऐसे ऐसे बड़े मोज़े होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि इस आयत मुबारक को पढ़ लेने से कैसे मेरी जिंदगी बदल गई। आज मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों को कुरान पाक की एक ऐसी आयत के बारे में बताऊंगा और ऐसा अमल शेयर करूंगा कि जिसको पढ़ लेने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके नसीब को चमका देंगे, आपके मुकद्दर को बदल देंगे, आपकी किस्मत का सितारा चमकना शुरू हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि उनके ऊपर तरह तरह की बंदिशें लग चुकी हैं, रुकावटें खड़ी हो गई हैं, कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा, जिस काम में हाथ डालते हैं उसी में नाकामी मिलना शुरू हो जाती है, जिस काम में दिलचस्पी लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता वो दिलचस्पी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे नज़रों में आ चुके हैं, किसी ने कुछ करवा दिया है। कोई भी काम कामयाबी के साथ पूरा नहीं हो पाता, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे वो रिश्ता कहीं पे अच्छी जगह पर चाहते हो वो ना हो रहा हो, चाहे औलाद हो जो कि नाफरमान बनती जा रही हो, चाहे घर में रिस्क दौलत से बरकत उठ चुकी हो। इस तरह के जितने भी जिंदगी के मामलात होंगे वो सारे के सारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रहनुमाई, सुकून और मुश्किलात का हल फराहम किया है। ये आयत एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास तासीर रखती है और इसमें बहुत ज़्यादा बरकत मौजूद है। मुश्किलात को आसान करने के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ दुआएं और आयात बताई हैं, लेकिन इनमें से एक आयत इंतहाई मुख्तसर, आसान और बहुत ही ज़्यादा मुअस्सर है। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका आपको बस समझना होगा, जानना होगा कि कैसे इसको आपने पढ़ना है। रात को जब आप सोने लगें कोशिश करें कि इशा की नमाज अदा कर लें, क्योंकि इशा की नमाज जब आप अदा कर लेंगे आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, आप खुद भी सुकून में होंगे, क्योंकि नमाज में अल्लाह पाक ने बहुत सुकून रखा है। ये हमें गुनाहों से, बुराइयों से बचाती है। जब आप इशा की नमाज अदा करके बिस्तर पर लेट जाएं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जिस टाइम भी बिस्तर पर लेट जाएं, तो आपने बिस्तर के ऊपर लेटकर सीधे लेटना है। सीधे लेटकर अपना सीधा हाथ अपने सीने के ऊपर रख लेना है और अपनी आंखें बंद करके दुनिया के सारे ख्यालात को भूलकर अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखकर, और यही आपने अपने जहन में रखना है, यही आपने सोचना है कि मेरी जो भी मुश्किलात हैं उन सब को हल करने वाला सिर्फ अल्लाह है। उसके अलावा कोई मेरी मुश्किलात को हल नहीं कर सकता, कोई मेरे लिए बंद दरवाज़ों को नहीं खोल सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। आपने अपने सीने के ऊपर हाथ रखकर कुरान पाक की जो आयत मुबारक तिलावत करनी है वो आप बड़े गौर से सुन लें। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी एक मरतबा पढ़ लें, आपकी आंखें बंद हों। दुरूद इब्राहिमी अव्वलो आखिर एक एक मरतबा पढ़ना है और उसके दरमियान आप लोगों ने सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकीलु। 11 मरतबा अपने सीने के ऊपर हाथ रख के अव्वलो आखिर दुरूद पाक के साथ ये जिक्र पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा ये जिक्र पढ़ लें तो अपनी आंखें बंद रखें और बंद आंखें रखते हुए आपने अल्लाह से अपनी हाजत पेश कर देनी है, अपनी मुराद पेश कर देनी है, अपना मकसद पेश कर देना है कि अल्लाह मैंने आपका जिक्र किया, कुरान पाक में हर मुश्किल का हल मौजूद है। इस आयत की बरकत से, इसकी तासीर से, इसकी ताकत से मेरा फला मकसद पूरा फरमा दे। दोस्तों, इस आयत का मतलब है अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये वो अल्फाज हैं जो कुरान में उस वक्त आए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था और उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए ये कलमात अदा किए। उनके लिए आग को अल्लाह ने ठंडा और सलामती वाला बना दिया। ये अल्फाज हमारे लिए एक ताकतवर दुआ हैं जो हर मुश्किल को आसान करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा फरमाएं कि जिस अल्लाह ने इतनी गर्म जलती हुई आग को ठंडा कर दिया और सलामती वाला बना दिया, अगर हम दुनिया की आग में जल रहे हैं, अपनी मुश्किलात में जल रहे हैं, मुसीबतों में घिरे हुए हैं,
ایسے ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ جو آگ سے بھی زیادہ تیز اور آگ سے بھی زیادہ سخت ہیں، تو انشاءاللہ میرا پروردگار اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، سلامتی والا بنا سکتا ہے، تو وہ آپ کی مشکلات کو بھی آسانیوں میں ضرور بدل دے گا۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے جب 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لینا ہے، اپنی آنکھیں بند رکھ کے ہی اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کر دینی ہے کہ اللہ جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا فرمایا، سلامتی والا بنا دیا، اسی طرح میرے معاملات کو بھی بہتر کر دے۔ میرے معاملات کو جن کی وجہ سے میں مایوس ہو چکا ہوں، نا امید ہو چکا ہوں، جن کی وجہ سے میں پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہوں، اے اللہ ان کو بہتر کر دے۔ انشاءاللہ دوستو، جب آپ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھ کر اپنا کوئی بھی مقصد پیش کر دیں گے، جو بھی آپ نے دل میں سوچ رکھا ہوگا، اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، تو وہ پروردگار اتنی محبت فرمائے گا، اس کو اتنا رحم آئے گا کہ راتوں رات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ صبح اٹھتے تک آنکھ کھلنے سے پہلے ہی وہ پروردگار آپ کے مقصد کو پورا فرما دے گا، آپ کی ہر حاجت مراد کو پورا فرما دے گا۔ لیکن اس کے لیے اللہ کی ذات پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ جب انسان زندگی کے کسی بھی مرحلے یا پریشانی، خوف یا دباؤ محسوس کرے، تو اسے چاہیے کہ اس آیت کو بار بار دل سے پڑھے۔ یہ آیت پڑھنے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مسئلہ یا مشکل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتا، اور وہی ہے جو اسے حل کرنے والا ہے۔ جب کوئی انسان حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی قدرت اور طاقت کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ یقین انسان کو حوصلہ دیتا ہے کہ اس کی مشکل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہی اسے بہترین طریقے سے حل کرے گا۔ یہ آیت انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے غیر ضروری فکر سے آزاد کرتی ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو کسی پریشانی یا مشکل کا سامنا ہو، تو اس آیت کو دل سے پڑھیں۔ آپ اسے دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر اور عشاء کے بعد یا نماز کے دوران اس کا ورد کرنا زیادہ مؤثر ہے۔ اگر ممکن ہو تو کم سے کم 100 مرتبہ اس کو دل سے پڑھ لیا کریں، اللہ آپ کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ کیونکہ انسانی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی محنت کا نتیجہ نظر نہیں آتا، یا ہم کسی بیماری، مالی پریشانی یا خاندانی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کے لیے سب سے ضروری چیز صبر اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اور اللہ ہماری مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے، دل کا سکون مل جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہو جاتی ہے جو ہمیں منفی خیالات میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت انسان کی ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر حالت میں شکر گزار رہنے دیتی ہے۔ دوستو، روزمرہ زندگی میں اس آیت کو اپنانے کا طریقہ کار اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ صبح اور شام کے ذکر و اذکار میں اس کو شامل کر لیں۔ ہر نماز کے بعد 7 یا 11 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ مشکل وقت میں اپنے دل کو سکون کرنے کے لیے بار بار اس آیت کو دہراتے رہیں۔ آپ کسی بھی مالی مسئلے میں مبتلا ہیں تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اگر کسی رشتے میں تلخی ہے تو اس آیت کو ورد کریں اور دعا کریں کہ اللہ محبت اور سکون پیدا فرما دے۔ امتحانات یا کسی اہم مسئلے سے پہلے اسے دل کی گہرائی سے پڑھیں تاکہ آپ کو سکون اور کامیابی نصیب ہو۔ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، امتحان میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور ہر اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں آپ دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جب ہم خلوص کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں، اللہ ہماری دعا کو سنتا ہے اور ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور ہر حال میں اس پر بھروسہ رکھیں۔ وہی بہترین کارساز ہے اور وہی ہر مسئلے کا حل ہے۔ پریشانی اور مشکل وقت میں نیند کا نہ آنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، مشکل وقت میں ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ بڑھ جاتا ہے، ذہن میں مسلسل خیالات آتے رہتے ہیں، دل کو سکون نہیں ملتا۔ یہ کیفیت انسان کو مزید پریشان کر دیتی ہے اور اس کی جسمانی اور روحانی صحت پر اثر ڈالتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید، دعا اور ذکر کے ذریعے سکون حاصل کرنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں۔ دوستو، نیند کا نہ آنا ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ اگر پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، مصیبت کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، تو آپ کو اس کا حل تلاش کرنا چاہیے اللہ کی مدد سے۔
اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک بھی اپنے بندے کی ضرور مدد فرما دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ سونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، ان کا شکر ادا کریں۔ یہ عمل دل میں خوشی اور سکون پیدا کرتا ہے اور منفی خیالات کو دور کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ شکر کرنے والا بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ جب بھی آپ پریشان ہوں، ایک بات بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس آیت کو دل میں رکھیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ وہ آپ کے حالات کو بہتر کرے گا۔ پریشانی اور نیند نہ آنے کی کیفیت ایک آزمائش ہے۔ اللہ کے ذکر سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اللہ پر یقین رکھ کے، بھروسہ رکھ کے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس ذکر کو ضرور پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسے ساری کی ساری مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔